بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آج میں بہت دکھ اور درد کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ کنگ عبداللہ منصیر اسپتال میں جو شفا کی جگہ ہے اور شفا کی جگہ حقیقی معنوں میں ہونی بھی چاہیے تھی، وہاں کچھ دن پہلے ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دل پگھلا دیا۔ ایک شخص جو اپنے مریض کے ساتھ آیا تھا، اسے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اسی تاخیر پر اس نے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی، شور مچایا، ہاتھا پائی ہوئی، اور ایک ایسا ماحول بن گیا جو کسی اسپتال کے شایان شان نہیں۔ میرے عزیزو، یہ اسپتال ہے، یہ جنگ کا میدان نہیں۔ یہاں تو فرشتے بھی رک جاتے ہیں جب کسی کی جان بچانے کی کوشش ہو رہی ہو۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اس پاک جگہ کو اپنے غصے، برادری کے تکبر، گھمنڈ اور عدم برداشت سے ناپاک کر دیا، غلیظ کر دیا۔ اور پھر جب وہ بندہ کہنے لگا کہ ہم فلاں کے فالور ہیں، فلاں ہماری برادری ہے، یہ ہماری برادری ہے، تو دل اور ٹوٹ گیا۔ مریض کی جان دیکھ کر نہیں بچایا جاتا، اور مریض کی قوم دیکھ کر نہیں بچایا جاتا، نہیں بچاتے ہیں کہ وہ کس قبیلے کا ہے۔ ڈاکٹر نہ ذات پوچھتا ہے نہ علاقہ، دوا سب کو ایک جیسی دینی چاہیے۔ یہ میرا درد ہے کہ اسپتال میں جس کی قوم بڑی ہے، جس کی جان پہچان بڑی ہے، اس کو آگے کر دیا جاتا ہے، اور ایک غریب جس کی جان پہچان نہیں ہے اسے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ سب کا علاج برابر ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسی جگہ پر کسی کو کوئی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ یہ مختلف کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر، نرس، عملہ سب اسباب کا حصہ ہیں۔ اگر وہ ذرا سی دیر کرے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، نہ کہ زبان سے گالیاں نکال کر اپنے نصیب کو بھی داغدار ہم کر دیں، کالا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی تیمارداری کرے، کسی مریض کی عیادت کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا مومن نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ گالی دینے والا ہوتا ہے، گالیاں نہیں دیتا، فحش گو نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم نبی کے راستے سے ہٹ گئے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے کسی اسپتال میں جو مسلمانوں کا اسپتال ہے، مسلمانوں کا جن کو سب کچھ پتہ ہے، اس میں فحش گوئی کریں، گالیاں نکالیں بدتمیزی کر کے، کیا ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو ان کے ساتھ قرابت داری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں صرف مریض نہیں اس آیت میں داخل، بلکہ تمام اسپتال کے عملے، پرچی دینے والوں اور دیگر ملازمین بھی شامل ہیں کہ عدل کریں اور سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان سب کا جو سٹاف ہے وہاں پر اسپتال میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پرچی دینے والی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب مریضوں کا برابر خیال رکھے اور اخلاق سے بات کرے، بدتمیز وہ بھی نہ بنے، کیونکہ باقی مریض بھی کسی کی ماں، بہن یا رشتہ دار ہے تو کسی کو آ کے پیچھے نہ کرے سفارش کی بنا پر۔ میں حکومت سے بھی عرض کرتا ہوں، میری عرض کرنا کیا ہے، یہیں دب کر رہ جائے گی، لیکن اپنے طرف سے فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت اسپتالوں کا نظام بہتر بنائیے، سہولتیں بڑھائیے، اسٹاف کو تربیت دیجیے، اور سب سے بڑھ کر اسپتالوں میں انصاف قائم کیجیے۔ انصاف ہماری اسپتالوں میں نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طاقتور کو ترجیح ملے اور غریب لائن میں تڑپتا رہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے۔ اور عوام سے میری درخواست ہے، صبر کیجیے، قانون کا ساتھ دیجیے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو زبان سے نہیں، قانون کے ذریعے سے اپنا حق لیجیے۔ اور جو بد کلامی ہے، فحش گوئی، گالی ہیں، یہ فتنہ پیدا کرتی ہیں، حل نہیں۔ آخر میں ایک سوال ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ کل کو جب ہم خود مریض ہوں تو ہمیں بھی گالیوں کے شور میں تڑپنے دیا جائے؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ تو آج ہم وعدہ کریں کہ ہم ہر مریض کو برابر سمجھیں گے، اور وہاں پر ہم کسی مریض کو تڑپائیں گے نہیں۔ اسپتال میں تو اونچی آواز میں بولنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کتنے ڈرے ہوتے ہیں لوگ، ایک ہو کا عالم ہوتا ہے، سب سہمے ہوئے، اور وہاں پر اتنی اونچی آواز اور ایسا گتھم گتھا خوشگوئی۔ تو دیکھیں، ہم اسپتال کو بھی عبادت گاہ کی طرح ادب سے دیکھیں، اور یہ ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور دین اسلام کے ان اصولوں کو اپنائیں گے جو عدل، رحم، صفائی اور برداشت سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہماری اصلاح اللہ فرمائے، اور ہمیں شفا کا ذریعہ بنائے، فتنے کا نہیں۔ ربی زدنی علما وعملا ورحمہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔